السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم نماز کی اہمیت جانیں گے، نماز کب سے پڑھنا چاہیے اور نماز کے پڑھنے کی کیا برکتیں ہیں، کیا فضیلتیں ہیں، اس ویڈیو کے ذریعے ہم اور آپ آج جانیں گے۔ دیکھیے، اللہ کا کلام قرآن مجید کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ شاعر رسول نے کہا ہے کہ اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ، اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، اور ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ۔ وہ خوش نصیب ہے جسے منظور ہے نماز، وہ خوش نصیب ہے جسے منظور ہے نماز، مومن کی پاک روح کا ایک نور ہے نماز، مومن کی پاک روح کا ایک نور ہے نماز، اور شیطان کی پہنچ سے بہت دور ہے نماز، شیطان کی پہنچ سے بہت دور ہے نماز، دل کو خدا کی یاد کا مسکن بنا کے دیکھ، دل کو خدا کی یاد کا مسکن بنا کے دیکھ۔ اور برکت ہزار لاتی ہے، برکت ہزار ساتھ میں لاتی ہے یہ نماز، جلوہ خدا کا ساتھ دکھاتی ہے یہ نماز، بندے کو اپنے رب سے ملاتی ہے یہ نماز، ملنا ہے گر خدا سے مصلی بچھا کے دیکھ۔ بات توحید کے متوالو، سامعین و کرام و ناظرین کرام، میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور نمبر 2 نماز۔ لیکن اسلام کے اندر جتنی بھی عبادتیں ہیں، ان تمام عبادتوں کا دار و مدار ایمان ہے، یعنی ایمان ہو تو ساری عبادتوں کا ثواب ملتا ہے، اور ایمان نہ ہو تو عبادتوں کا ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ پہلے 2 لفظوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ ایمان آخر کس چیز کا نام ہے، کس چیز کے ہونے سے ہمارے اعمال کا ترتب ہوتا ہے، اور کس چیز کے نہیں ہونے سے ہمارے اعمال کا ترتب نہیں ہوتا۔ تو آئیے جانیے، ایمان کسے کہتے ہیں۔ ایمان کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننا، یعنی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کو ایمان کہتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو جو ہے دل سے، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اسے مان لینا، اس کا نام ایمان ہے۔ جب آدمی کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے تو ایمان کے بعد سب سے پہلا جو درجہ آتا ہے وہ نماز کا آتا ہے۔ میرے سامعین و ناظرین، میں بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ نماز کی بڑی اہمیت ہے، نماز کی بڑی برکتیں ہیں، نماز کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ آپ دیکھیے نا، اللہ رب العزت احکم الحاکمین ہے، اس کا کسی بات کا ایک بار فرمانا بندوں کے لیے کافی تھا، لیکن اللہ رب العزت نے نماز کی فضیلت اور نماز کی اہمیت کو جو بتایا ہے، اس کے لیے اللہ پاک نے اپنے قرآن کلام مجید پاک قرآن کے اندر اللہ پاک نے متعدد مقامات پر اللہ رب العزت نے اسے ارشاد فرمایا۔ کہیں نماز کا حکم زکوٰۃ کے ساتھ دیا اور کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ کہیں کہا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، ان نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً اوسط نماز یعنی نماز عصر کی۔ اور کہیں کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ کہیں کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، یعنی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس کا اہتمام کیجئے۔
یہ تو قرآن مجید کے وہ چند مقامات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مقامات قرآن مجید کے اندر موجود ہے جہاں اللہ رب العزت نے نماز کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ احکم الحاکمین، جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، ہم سب کا جو خالق و مالک ہے، اس نے ہمیں بار بار اس بات کی طرف توجہ دلائی، بار بار یہ بات ہمیں سمجھائی اور سجھائی کہ اے میرے بندو، نماز کو کبھی مت چھوڑنا، نماز کو کبھی ترک نہ مت کرنا، نماز کا عادی بننا، نماز پڑھنے کی عادت بنا لینا، اور نماز پڑھو گے تو میں تمہیں اس کا بڑا اجر بھی دوں گا، نماز پڑھو گے بڑا ثواب بھی دوں گا، نماز پڑھو گے رزق بھی دوں گا، نماز پڑھو گے تمہیں دل میں سکون بھی عطا کروں گا، نماز پڑھو گے تمہارے اندر طاقت بھی دوں گا، نماز پڑھو گے توانیت عطا کروں گا، نماز پڑھو گے چہرے میں نور عطا کروں گا، نماز پڑھو گے تمہارے ہر بگڑے کام میں احکم الحاکمین بنا دوں گا۔ اللہ رب العزت کا اتنا بڑا کرم ہے میرے محترم سامعین و ناظرین، بڑی عجیب بات ہے کہ اس کے باوجود ہم لوگ نماز سے اتنے غافل ہیں اور نماز سے اتنے پیچھے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، مشکات شریف جلد اول کتاب الصلاۃ فصل ثانی حدیث نمبر 3 صفحہ 58 یعنی جو ہے 58 کی حدیث پاک ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم ابناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور انہیں نماز مار کر پڑھاؤ جب وہ 10 سال کے ہو جائیں، اور بستروں میں انہیں الگ لٹاؤ۔ سامعین و ناظرین، میں یہاں رک کر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نماز فرض جو ہے کس پہ ہوتا ہے؟ نماز فرض ہوتا ہے عاقل پر، بالغ پر اور مسلمان پر۔ یعنی اگر کوئی شخص عاقل ہے، بالغ ہے لیکن مومن مسلمان نہیں ہے، اس پہ نماز فرض نہیں۔ اگر کوئی مسلمان ہے، عاقل ہے لیکن بالغ نہیں، تب بھی اس پہ نماز فرض نہیں۔ اگر کوئی مسلمان ہے، بالغ ہے لیکن عاقل نہیں، تب بھی اس پہ نماز فرض نہیں۔ تو میرے سامعین و ناظرین، اس بات سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ نماز کس پہ فرض ہے۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ جب بچہ 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز مار کر پڑھاؤ، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے تاکہ بچے کو نماز پڑھنے کا جو ہے نماز پڑھنے کی عادت پڑ جائے، بچے کو نماز کے مسائل سے آگاہی ہو جائے، بچہ نماز پڑھنے کا شوقین بن جائے، بچہ وقت کی اہمیت اور قدر کرنا سیکھ جائے، بچہ وقت کی پابندی کرنا سیکھ جائے، نماز کی پابندی کرنا سیکھ جائے۔ جب بچہ 7 سال 10 سال کی عمر سے نماز کا عادی بن جائے گا تو یقیناً جب 12 سال کا ہوگا، جب نماز اس پر فرض ہوگا، جب وہ شریعت کا مکلف ہو جائے گا، تو از خود وہ نماز پڑھنے کا عادی ہو چکا ہوگا اور نماز خود بخود پڑھنے والا ہو جائے گا۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، اس لیے نماز کی اہمیت کو سمجھیے۔ شاعر رسول نے کہا ہے کہ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، اور مولا میں اور بندہ میں رہتا نہیں حجاب، مولا میں اور بندہ میں رہتا نہیں حجاب، بے پردہ ہے تجلی مولا نماز میں۔